نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ غلام اب بھی پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، اسی طرح خاص و عام اب بھی ہمارے ملک کا ہے وہی کہنا نظام اب بھی۔ کسی کو جامی شراب جائز، کسی کو پانی حرام اب بھی، غریب الجھ رہے ہیں اسی طرح قدم قدم پر، بچھے ہوئے ہیں اسی طرح امیروں کے دام اب بھی، اسی روش پہ ہے دور رشوت وہی سر کا نما تجارت، ہزاروں انسان کھا رہے ہیں وہی طعام حرام اب بھی۔ غلط ہے یہ تیرا نعرہ ساقی کہ بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں وہی ٹوٹے ہوئے جام اب بھی۔ جناب صدر، صاحبان سخنور، مہمانان گرامی قدر، اسٹیج پہ جلوہ گر، علماء دی قدر اور میرے ہم سفر، ہم فکر و نظر، طالبان علم و ہنر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم آزادی کے حوالے سے منعقد ہمارا آج کا پروگرام، جس کی غرض و غایت آپ حضرات معلوم کر چکے ہیں، وطن سے محبت، پاک وطن سے فکری، ذہنی اور قلبی لگاؤ، اس پاک سرزمین سے پیار کی عکاسی اور غمازی کا ایک ادنا سا مظہر ہے۔ یہ وطن ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، اس وطن کی خاطر ہم نے اپنے پیاروں کا لہو دیا تھا، ہم نے یہ وطن اپنے خون سے سینچا ہے۔ اب بھی جب کبھی وطن کی مٹی نے ہم کو آواز دی، اس پاک دھرتی نے ہم کو پکارا، اس مقدس سرزمین نے ہم کو صدا دی، تو ہم اس کی آواز پر، اس کی پکار پر، اس کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے، دیوانہ وار چلتے ہوئے سرساری کے عالم میں، اس کو مستی کی کیفیت میں، زندگی موت کی پرواہ کیے بغیر، سوئے مقتل وادی مرگ میں، وادی خونی میں قدم رکھ کر ہر اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے جو اس کی طرف غلط نگاہ کرے گی، ہر اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو اس کی طرف انگلی اٹھائے گا، ہر وہ ناپاک قدم کچل دیں گے جو اس کی طرف ذرا سی بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خطہ پاک وطن، یہ عرض پاکستان ہم کو اپنی جان سے عزیز تھا، عزیز ہے اور عزیز رہے گا، اور یہ کہ ہم امیر ہیں یا غریب، ہم شاعر ہیں یا خطیب، ہم فنکار ہیں یا قلمکار، ہم سیاست کے راہی ہیں یا فوج کے سپاہی، ہم مزدور ہیں یا کسان، ہم بوڑھے ہیں یا جوان، ہم ہر گھڑی ہر آن یہ عہد کر کے بیٹھے ہیں، اے وطن ہم تیری خاطر جان نچھاور کر دیں گے، اے وطن ہم تیری خاطر جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے یہ وطن بے انتہا اور ان گنت قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے، سینکڑوں تحریکوں کا گرم خون اس کی تہوں میں لگا ہے۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کا، سرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان کا، بالا کوٹ کے مقام پر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے 400 رفقا کا، 57 کی جنگ آزادی میں نامور اور گمنام مجاہدین کا، کٹن حالات کے باوجود حریت پسندوں نے، آزادی کے متوالوں نے جذبہ حریت فراموش نہ کیا، نئے حوصلے، مضبوط ارادے، پختہ عزم، ایک ٹھوس یقین، محمد علی جناح کی زیر قیادت بر صغیر جنوبی ایشیا میں ایک آزاد اور خود مختار ملک قائم کر دکھایا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم وہ مقصد حاصل نہ کر رہے ہیں جس کے لیے اس قدر قربانیاں دی گئی تھی۔ 14 اگست کے دن ہم ناچ کود کر، بھنگڑا ڈال کر، ڈول کی تھاک میں ناچ کر، ون ویلنگ کر کے دریاؤں، نہروں اور تالابوں کے
کنارے یاروں دوستوں کے ساتھ شراب و کباب کے مزے اڑا کر اپنے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے ہیں. نہیں نہیں، ایسے ہرگز نہیں. ہمیں اس ملک میں خلافت راشدہ کے طرز پر اسلامی نظام لانا ہوگا، طرز حکمرانی مبنی پر عدل کرنا ہوگا. یہ 14 اگست کا دن تجدید عہد کا، تجدید وفا کا دن ہے. یہ دن تقاضا کرتا ہے بہت بڑا فرض اور قرض جو ہمارے کندھوں پر ہے، اس سے سبق دوشی کا، اسے چکانے کا. تو آئیے ہم عہد کریں، پختہ عزم بنائیں رب العالمین کی بارگاہ قدسیہ میں کہ ہم اس ملک میں اسلامک لا لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اور وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے. یہ سبز حلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ لہرائے گا. یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے. قرآن ہمارا رہبر ہے، اسلام ہماری منزل ہے. اس پاک وطن میں اسلامی دستور بنا کر دم لیں گے.